السلام علیکم جی، مائی نیم از اسما شیخ. ویلکم ٹو مائی چینل. حاضر ہوں آپ کے لیے ایک اور انٹرسٹنگ سا ٹاپک لے کر. تو آج بات کر لیتے ہیں خوبصورت جھیل کے بارے میں. جھیل سیف الملوک ایک مشہور سیاحتی مقام ہے اور یہ ناران سے تقریباً 8 کلومیٹر 5 میل شمال میں وادی کاغان ضلع مانسہرہ خیبر پختونخوا میں واقع ہے. یہ سطح سمندر سے 3224 میٹر اور 10,580 فٹ کی بلندی پر واقع ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں شہزادہ سیف الملوک اور بدیع الجمال کی کہانی شروع ہوئی. جھیل سیف الملوک کی افسانوی کہانی صوفی شاعر میاں محمد بخش نے شاعری کی صورت میں لکھی. کہانی ایک مصری شہزادے سیف الملوک کی کہانی بیان کرتی ہے جسے ایک پری بدیع الجمال سے پیار ہو گیا تھا. اس نے اسے خواب میں دیکھا اور بیدار ہونے کے بعد شہزادہ فوراً اپنی پیاری پری بدیع الجمال کی تلاش میں نکل پڑا. جب تک وہ کسی سنت سے نہیں ملا تھا وہ اپنے سفر کے بارے میں بے خبر تھا. سنت نے اسے بتایا کہ وہ پری کو کیسے اور کہاں سے ڈھونڈ سکتا ہے. اس نے اسے ان رکاوٹوں کے بارے میں آگاہ کیا جن کا سامنا اسے بدیع جمال سے شادی کرنے سے پہلے کرنا پڑے گا. کیونکہ وہ ایک پری تھی اور شہزادہ خود ایک انسان تھا، اس لیے شہزادے نے ایک پری سے محبت کے نام پر سفر شروع کیا. لیکن بہت سے چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا اور بعد میں اپنی ہمت اور بہادری کے ساتھ اس کا سفر روحانی تلاشوں میں بدل جاتا ہے. شہزادہ سیف الملوک مصر میں رہتا تھا. وہ روئے زمین پر یوسف کے بعد ایک خوبصورت آدمی تھا. لمبا، دبلی پتلی چمکتی ہوئی جلد، تیز آبرو، سیاہ گہری آنکھیں اور جیڑ سیاہ بال جو اس کے کندھوں پر جھلک رہے تھے. وہ بہادر اور ایک ہنرمند شکاری، سوار اور تربیت یافتہ تلوار باز تھا. اپنے عربی نام بادشاہوں کی تلوار کے مطابق تھا. شہزادہ سیف الملوک دولت میں پیدا ہوا. اس نے زندگی میں کبھی کچھ نہیں مانگا تھا، یہاں تک کہ اس نے ایک پری کا خواب دیکھا جس نے اس کی زندگی کا سارا رخ بدل دیا اور اس کا ذہنی سکون اس سے چرا لیا. اس نے ایک جھیل دیکھی جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی. اس کے چاروں طرف بلند و بالا پہاڑ تھے کہ وہ آسمان کو چھو رہے تھے اور جھیل کا ٹمٹماتا پانی چاندی کی چاندنی میں زمرد سبز دکھائی دے رہا تھا. جھیل میں 7 پریاں نہا رہی تھیں. نرم، دبلی پتلی اور نازک مخلوق، کریمی کھالیں، سنہری آنکھیں، گھنگریلے بال، سنہری بال. تمام پریوں کی خوبصورتی ایک دوسرے سے مماثل تھی. لیکن 7ویں کی گلیمر نے اپنے کالے بالوں سے باقیوں کی توجہ کو پیچھے چھوڑ دیا. اس کا چہرہ پورے چاند کی طرح تابناک تھا. یہ اس کی ہنسی تھی جس نے شہزادے کے دل پر قبضہ کر لیا تھا، یہاں تک کہ بیدار ہونے پر اس کے کانوں میں میٹھی آواز گونج رہی تھی. اس نے اپنی پوری زندگی میں ایسا جادو بھرا خواب نہیں دیکھا تھا. کہا جاتا ہے وہ پری کی تلاش میں نکلا اور ادھر ادھر بھٹکتا رہا. ایک دن جب وہ قاہرہ شہر کے مضافات میں تھا، شہزادے کی ملاقات ایک ولی سے ہوئی جو زیتون کے ایک سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھا تھا. اس نے سوچا کہ سینٹ اس کے لیے مددگار ثابت ہوگا. جیسے ہی وہ اس کے قریب گیا، بھورے نے اس کی طرف امید سے دیکھا اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی. اس نے شہزادے کو اطلاع دی کہ وہ اس کا انتظار کر رہا ہے. اس نے شہزادے کی کہانی سنائی اور شہزادے کی آنے والی زندگی کی اپنی پیشن گوئیاں ظاہر کی. اس نے شہزادے کو بدیع الجمال کی راہ میں حائل رکاوٹوں سے خبردار کیا. اس نے سیف الملوک کو پری تک رسائی کی سمت کے بارے میں رہنمائی کی. شہزادہ سخت مشکلات اور رکاوٹوں کے بعد جھیل سیف الملوک آ پہنچا. آخرکار اس نے اپنے محبوب بدیع الجمال کو جھیل کے زامرد کے سبز پانی میں دیکھا. وہاں وہ پانی میں بے دریغ پھسلتی ہوئی آخر میں جھیل میں داخل ہوئی. اس کے لمبے سیاہ بال اس کی پیٹھ پر پھیلے ہوئے تھے. اس کا چہرہ پورے چاند کی طرح چمکدار تھا. اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں. شہزادہ سیف الملوک نے مسلسل 6 سال اور 40 دن کی باک اور تھکا دینے والی جدوجہد کے بعد خود کو آسمان پر محسوس کیا. وہ واضح پری کو دیکھنے کے لیے وہاں موجود تھا جسے وہ چھو سکتا تھا، محسوس کر سکتا تھا اور اس کے ساتھ رہ سکتا تھا. جی تو یہ تھی ایک چھوٹی سی
کہانی جھیل سیف الملوک کے بارے میں۔ امید کرتی ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیوز کو لائک کر دیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔